اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف اور قوم کے احوال ہم نے پہلے لیکچر کے پارٹ 1 میں پڑھے، اور پارٹ 1 میں ہم نے دیکھا کہ یہ قوم کس طرح اعمال بد کا ارتکاب کرنا شروع ہوئی اور کس طرح اس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کو جھٹلایا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے گناہوں پر بے باکی کی بنیاد پر سیدھی طرح سے بالکل اسٹریٹ وے میں عذاب مانگنا شروع کر دیا، اور کہا کہ وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو لے آؤ، اور نعوذ باللہ وہ بالکل بھی نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، نہ اللہ کی ماننے والے تھے۔ تو ہوا یہ قوم کے لوگوں کا حال کہ قوم لوط نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ اگر آپ کو اس سے پہلے والا لیکچر ابھی تک آپ نے نہیں لیا تو ضرور لے لیجئے گا، پھر یہ آپ کو باقی کے واقعے کی سمجھ آئے گی۔ تو قوم لوط کا عذاب کا مطالبہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا۔ کیوں رکھا تھا؟ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، اور یہی حکمت کے گناہوں سے رجوع کر لیا جائے اور مرنے سے پہلے، عذاب سے پہلے توبہ کر لی جائے، اور تاکہ اس بندے کو بخش دیا جائے۔ لیکن یہ قوم جو کہ ہٹ درم قوم ثابت ہوئی، اور اس نے ہر طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود جو اللہ کی طرف سے انہیں ڈیل دی جا رہی تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ خود ہی انہوں نے عذاب کی فرمائش شروع کر دی۔ اور کیا کہنا شروع ہوئے؟ وہ بولے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ استغفر اللہ، اس قدر ہٹ درمی کا لیول دیکھیں آپ، استغفر اللہ، اس قدر بے باکی۔ سورۃ العنکبوت میں اس کا ارشاد ہوتا ہے۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ قوم نے جب یہ مطالبہ کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جو ہے وہ ثبت کرتی ہے۔ اب ان کے لیے وہی بات ثابت ہو چکی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، کس کی؟ گمراہی کی۔ اب یہ لوگ نہیں ہدایت کی طرف آ سکتے، کیونکہ ہدایت چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں جب ان کو معلوم ہو گیا حضرت لوط کو، لہٰذا انہوں نے نہایت ہی اس عالم میں کہ اب قوم ان کی بات نہیں سن رہی، تو انہوں نے اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس کا ذکر بھی سورہ عنکبوت میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو پھر ہوا یہ کہ قصہ مختصر یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے انسانی شکل میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات کی، انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم یہاں پر لوط کی قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوال پوچھا کہ وہاں تو لوط بھی ہیں اور دیگر اہل ایمان بھی، تو کہا ہم ان کو نجات دے دیں گے، اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے ہم ساری بستی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو وہاں پر وہ ملاقات کا سارا سلسلہ، وہ اس وجہ سے میں نے اس لیکچر میں نہیں ڈالا کہ وہ انشاءاللہ عز و جل جب حضرت ابراہیم کا سیشن شروع ہوگا ان کے تعارف کا تو اس میں ایڈ کر دوں گی۔ یہاں ایڈ کرتی تو یہ جو 2 سے 3 لیکچرز میں یہ پورا کور ہو رہا ہے واقعہ، یہ اور لمبا چلا جانا تھا۔ تو یہ ذرا سی حکمت تھی جو میں نے طے کی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ یہاں شامل نہیں کیا گیا۔ وہاں سے میں واقعہ ملا رہی ہوں جہاں سے فرشتے جو ہیں وہ حضرت لوط کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہاں پر آ کے کیا ہوا تھا وہاں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ سورہ ہود میں کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ قوم کے وہ جو فرشتے تھے نا، وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور جب وہ ادھر آئے ہیں تو قوم کے لوگوں کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کو اسی چیز کا اندیشہ تھا کہ یہ جو مردوں سے فعل بد کے مرتکب ہوتے ہیں تو یہ میرے مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، یہ میرے مہمانوں کی بھی جو ایک مقام ہے، عزت ہے، اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ یہ اتنے خوبصورت حسین و جمیل لڑکے میرے پاس تشریف لائے ہیں مہمان بن کر، قوم کے لوگوں کی طرف سے ایک طرح کا آپ کو یہی اندیشہ تھا کہ قوم کے لوگوں
لوگوں کو علم ہوا تو وہ ضرور آئیں گے نعوذ باللہ فعل بد کرنے کی کوشش کریں گے ان حسین لڑکوں کے ساتھ بھی. تو اس وجہ سے آپ ذرا غمزدہ تھے. روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل تھے جو نہایت حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے، یعنی ینگ ایج جس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو حضرت لوط نے جب ان کا خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے. انہیں اپنی قوم کی عادتیں قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ آیت بھی ساتھ میں ایڈ کر دی کہ انشاءاللہ جب سورہ ہود میں پڑھیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کی پریشانی کی اصل وجہ کیا تھی. تو عذاب کی پھر ابتدا کیسے ہوئی کہ فرشتے جو ہیں وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی بھی، قوم کی ہر درمی بھی، اور قوم کا گناہوں پہ بے باک ہو جانا بھی. تو جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کے عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولے. اور کیا بولیں کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ ہود میں اس کا ذکر آتا ہے. اور کیا ذکر ہے؟ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے لوگوں کا ساتھ دیتی تھی اور وہ بھی اہل ایمان نہیں تھی. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی جو حال ان کا ہوگا آپ کی زوجہ کا بھی ہوگا، آپ اہل ایمان کو ساتھ لے کے نکل جائیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں نسب کی بات آتی ہے نا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بہن نیک ہے تو یہ ہم سارے اہل خانہ کو بخشوا دے گی، یا میرے باپ جو ہیں وہ بڑے گدی نشیں ہیں تو ہم بھی بخشے جائیں گے چاہے ہم جو مرضی کریں، میری ماں جو ہے وہ حافظہ ہیں یا میرا بھائی جو ہے وہ حافظ ہے. ان نسبتوں، اچھی نسبتوں کی طرف ایک طرح سے محبت سے کہنا کہ اپنے بہن بھائیوں سے کہ بروز قیامت ہمیں نہ بھول جانا، ہمیں یاد رکھنا، یہ اور بات ہے. لیکن یہی چیز پہ ایمان لے آنا کہ اپنا عمل چاہے جو مرضی کرو ہم نے بخشے جانا ہے، امت محمدی ہیں بخشے جائیں گے وغیرہ، تو یہ عمل مسلمانوں کا نہیں ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کے غضب سے بھی ڈرتا ہے، مومن اللہ کے احکامات کو بھی مانتا ہے، مومن اللہ کی رحمت پہ بھی یقین رکھتا ہے. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اللہ کا خوف بھی ہو اور بخشے جانے کی امید بھی ہو، اسے ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ دیکھیں بیوی ہو کے بھی نہیں بخشی گئی، اہل ایمان نہیں تھی، کافرہ تھی، کافروں کے ساتھ اس کا انجام بھی برا ہوا. جو عذاب ان کو پہنچا بیوی کو بھی پہنچا. یہ نہیں کہ وہ نبی کی زوجہ تھی. سیم اسی طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی اور افضل ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اب وہ بیوی کس کی تھی لیکن عمل ان کا ان کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ جنت میں رہیں گی اور ہم انشاءاللہ عز و جل جو نسبت رکھتے ہیں پاک بیویوں سے وہ ان سے ملیں گے بھی. تو یہ ان کا معاملہ ہے. لہٰذا دین میں جو یہ باتیں ہوتی ہیں نا ہمیں کسی کی طرف یہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بخشے جائیں گے. ہر ایک کے لیے لکم دینکم ولی دین، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا اعمال، اپنے اپنے اعمال ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہر قوم کے لیے اس کے اعمال، پچھلی قوموں نے اپنے اعمال کیے، ان کے انجام ہوئے، اور ہم بحیثیت قوم، بحیثیت فرد اپنے اعمال کر رہے ہیں، ہمارا انجام ہمارے ساتھ ہوگا. ہاں ماں سوائے اس کے کہ انشاءاللہ عز و جل نیکی بھی کریں گے، اللہ کی رحمت پر یقین بھی رکھیں گے، پلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بھی امیدوار ہوں گے. انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمارے لیے آخرت کو آسان فرمائے. آمین. تو اس چیز کا ذکر سورہ ہود میں ہے. آگے پڑھتے ہیں کہ قوم کی جو ہے وہ تباہی کس طرح سے ہوئی. جب وہ قوم کی تباہی کا وقت آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان، وہ قرآن کریم کی نا صورتوں میں آتا ہے کہ ان کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. تو اس کا کیا معاجرہ تھا کہ آپ اہل ایمان کو لے کے، اب عذاب کا وقت صبح تھا نا تو آپ کو رات کے پچھلے پہر ہجرت کا حکم ہوا. تو جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کی زوجہ پہلے آپ کے ساتھ ملنا چاہا لیکن اب دل میں تو کفر تھا، اہل ایمان کی محبت تو تھی نہیں، تو واپس مڑ گئی تھی اور اس نے کافروں کا ساتھ دینے کے لیے کافروں کی محبت میں اس طرف مڑ گئی. تو جو انجام ان کا ہوا پھر ان کی زوجہ کا بھی وہی انجام ہوا. تو قوم لوط جو ہے وہ نیست و نابود کر دی گئی. کیسے کہ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا. استغفر اللہ. یقین کریں جو حال میں اس بستی کا دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، خوف کے مارے نا دل کانپتا ہے کہ ہماری ذرا سی زمین ہل جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے. اتنے گناہوں پر ہم بھی تو دلیر ہیں. وہ الگ بات ہے ہم یہ نہیں کہتے عذاب آتا ہے تو آئے، لیکن ہم نے کسر بھی کوئی نہیں چھوڑی.
نافرمانی کی. ہم بے باک ہو چکے ہیں اپنے گناہوں پر. تو اگر اس عذاب کو امیجن کریں نا یہ کس طرح کا کس نوعیت کا تھا تو دل کانپ جاتا ہے میرا. ابھی بھی میں جب بھی قرآن کی کسی صورت میں یہ ذکر پڑھوں تو دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کس چیز کا ذکر ہے؟ اپنے پروں سے حضرت جبرائیل نے اس بستی کو وہاں سے اکھیڑا اور اپنے جو بازو پر رکھ کر، جو ان کا پر مبارک تھا اس پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے. اور یہ بہت سی روایات میں، میں نے بہت سی کتب میں پڑھا، اسی لیے میں نے اس کو سلائیڈ میں ایڈ کیا. اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے عذاب میں. اس کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑے. جب اوپر چڑھ گئے اتنی بلندی پر اس بستی کو لے گئے کہ وہ جو زمین کے جانور تھے ان کی صدائیں آسمان پر سنائی دی جا سکتی تھیں، اس قدر بلندی پر. ابھی یہاں سے کوئی 7ویں منزل سے چھلانگ مارے اس کے جسم کے حصے نہ ہو جائیں، 7ویں 12ویں 14ویں اوپر بلندی دیکھ کے نیچے چکر نہیں آتے. اس بلندی کا اندازہ لگائیں جو بادلوں سے بھی اوپر. ایئر پلین سے آج کوئی چھلانگ لگائے اس کا کوئی پارٹ آف باڈی ملے گا زمین پہ سلامت؟ ایک ایروپلین کی مثال لے لیں، ایک طیارے کی لے لیں. لوگ ایکسپیریمنٹس کرنے جاتے ہیں، دوسرے سیاروں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے وہ جو راکٹ ہیں وہ تباہ ہو جائیں، ان کا پرزہ بھی ملتا ہے زمین پہ. تو ان کی بلندی کا عالم دیکھے کہ کتنی بلند گئی کہ آسمانوں تک اس بستی کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے لے گئے اور پھر وہاں سے اس کو زمین پر دے مارا اتنی زور سے. جس کے بعد جب وہ بستی ایک ملبہ بن گئی نا اس کو اتنی بلندی سے، پھر اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی. اور جس شخص پر جون سا پتھر برسنا ہوتا تھا اس پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا. نشان کیے ہوئے پتھر اس قوم پر پڑے تھے، ان پر نشان لگائے ہوئے تھے ان پتھروں پر. اور وہ جس شخص کو، جس نے اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ جس پر پڑتا تھا نا تو اس کا سر پاش پاش ہو جاتا تھا. اب یہ عذاب کن لوگوں کے لیے تھا؟ بھئی بستی تو اوپر سے آ کے نیچے ہلاک ہو گئی، پھر پتھروں کی بارش، تو سر کیا سلامت تھے اس وقت؟ تو وہ لوگ جو اس وقت اس شہر میں اس بستی میں موجود نہیں نہ تھے، یہ اوورآل زمین پہ تو نہیں نا عذاب آیا تھا. دیکھیں حضرت نوح کا جو عذاب تھا وہ اوورآل زمین پہ آیا تھا، ایسا ہی ہے، پانی پہ زمین ڈوب گئی تھی. لیکن یہاں دیکھا جائے تو وہ ایک بستی تھی نا قوم سدوم، اس کو قوم مجرمین بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے. تو جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ اس پارٹ کو اٹھایا گیا جہاں یہ قوم رہتی تھی. تو وہ لوگ جو اس شہر میں اس وقت موجود نہیں تھے، وہ جس جگہ جہاں موجود تھے وہ پتھر آ کر آسمان سے ان کو لگے، جس کا نام تھا اس کے نام کا پتھر اس کو لگا کہ جہاں وہ پتھر پڑتا تھا وہ شخص وہیں پر پاش پاش ہو جاتا تھا. استغفر اللہ. تو یہ ان کی تباہی کا منظر تھا. اور روایات کے مطابق مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں، ہر بستی میں تقریباً 1 لاکھ آدمیوں کی آبادی تھی. اور ایک اور روایت ہے وہ بھی میں نے ساتھ لکھ دی ہے کہ روایت کے مطابق کل 3 بستیاں تھیں اور سب سے بڑی کا نام سدوم تھا، جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو اس سے اب جو عبرت حاصل کرنے والے واقعات ہیں، اس واقعے سے جو عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ قوم کی لوکیشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ واقعے کے لیکچر کے آخر میں بتاؤں گی، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آج سائنس کی تحقیق کی روشنی میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ قوم لوط، ان خوبصورت بستیوں کو، وہ جو قوم لوط جہاں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ پانی کہاں پر واقع ہے، اس کی لوکیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی کوئی بھی جاندار جو آبی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی اس گندے پانی میں، بدبودار پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا. اسی لیے اس کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے. اس کے مغرب میں اسرائیل واقع ہے اور مشرق میں اردن واقع ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے. اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے. یعنی آپ نے اگر یاد کرنی ہے یا آپ کلومیٹر میں یاد کر لیں یا لکھ لیں یا آپ میلز میں لکھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. پھر اس کے بعد اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے. اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی. یعنی ایک بحر مردار ہے جہاں آبی مخلوق آج تک نہیں، آج کے دور میں بھی وہاں ایسی نحوست ہے کہ کوئی نہیں رہ سکتا. اور جو ارد گرد کی زمین ہے وہ بھی جو ہے وہ صحرائی اور بنجر زمین میں تبدیل کی جا چکی ہے. اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، زندگی وجود میں آ ہی نہیں سکتی.
دنیا کی حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما ہی دیا. یعنی دنیا کے لیے عبرت ہے، نشان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں پیدائش سے پہلے کی جو ڈیٹ ہے اس کو قبل مسیح کہا جاتا ہے، اس لیے اس ڈیٹ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے یہاں پر تو یہ عوام الناس کے لیے، عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا اس کو. اور سائنس کے مطابق کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے تباہ شدہ آثار بھی ظاہر ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ نے فرما دیا کہ میں نے نشانی بنا دیا اس کو، اور آج کے دور میں لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور اس بستی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اور ایسی وہاں پر اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوا، ایسی اللہ کی ناراضگی ہے اس جگہ پر آج بھی کہ کوئی وہاں پر زندگی وجود میں نہیں آ سکتی. اٹ از اے پارٹ آف دا ارتھ، زمین کا حصہ ہے لیکن انسان وہاں زندہ نہیں رہ سکتے. انسان کے علاوہ آبی مخلوقات بھی وہاں زندہ نہیں رہ سکتی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہمارا دامن چھڑا دے، ہم گناہوں سے بچتے رہیں، ایسے عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جینا اور مرنا ایمان بالخیر ہو. اللہ سے دعا ہے کہ میرے اس بیان میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.